81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر بأہلک بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب وہ سارے کھڑے ہو گئے دروازے پر اور دروازے کو دھکا دینے لگے، حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ السلام اندر اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بھی ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، دروازہ نہ کھلے، دروازہ بند ہی رہے۔ تو آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے، لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا پھر کوئی ایسا مضبوط ستون ہوتا جس کی اوٹ میں میں کھڑا ہو جاتا، ان سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ نکلنے تھے کہ رحمت خداوندی کو جوش آیا۔ جی بعض اوقات ایسے اس لیے بولا جاتا ہے کہ اچھے اچھے الفاظ کہے جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہو جائے، ہیں جی، ایسی بات کی جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ ایک بوڑھی اماں تھیں، وہ ان کی جھونپڑی تھی، کچا گھر تھا ان کا، تو وہ بادشاہ جو ہے نا اس نے سوچا کہ اپنا محل بڑا کر لوں۔ محل کے ساتھ ہی اماں کا گھر تھا۔ انہوں نے آ کر کے اماں کو کہا کہ آپ اپنا گھر یہاں سے لے جائیں، ہم نے محل بڑا کرنا ہے۔ تو بڑی اماں جو ہے نا وہ کہنے لگیں کہ نہیں، میں نے تو یہیں پہ زندگی بتائی ہے، تو اور آخری ایام جو ہیں میں وہ بھی یہیں گزارنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ یہاں سے اٹھ کر کے کسی اور جگہ چلی جاؤں، اور میری جو ایک یادیں وابستہ ہیں تو وہ میری ساری کی ساری دائیں بائیں ہو جائیں۔ ہوتا ہے نا بندہ جس گھر میں رہتا ہے اس دیواروں سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، چھت سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ ایک پنکھا جو لگا ہوا ہے نا، اسی جگہ کوئی بندہ کوئی اور موٹر پانی نکالنے والی لگا دے تو بندے کو طبیعت میں بے چینی آ جائے گی، ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس کو یقین ہو کہ یہ نیچے گرے گی نہیں، لیکن وہ کبھی نیچے نہیں سوئے گا۔ اس کے تھوڑی سی بھی تبدیلی جو ہے نا یہ بندے کی طبیعت پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ تو اماں کو کہا گیا کہ آپ اپنا گھر یہاں سے منتقل کر دیں، تو بادشاہ کا محل بڑا کرنا ہے۔ اماں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا چلو کچھ دن صبر کرو، یہ کہیں رشتہ داروں کو ملنے جائے گی تو پھر نمٹ لیں گے، ہیں۔ تو وہ اماں جو ہے نا وہ گئیں رشتہ داروں کو ملنے کے لیے۔ کچھ دنوں بعد پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ اماں کا گھر گرایا، بادشاہ کا محل جو ہے اس کو وسیع کر دیا۔ جب بادشاہ کا محل وسیع ہو گیا تو وہ اماں جو ہے وہ واپس آئیں، دیکھا تو اس کا گھر ہی کوئی نہیں۔ اماں نے نا سرد آہ بھری، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگی مولا میں یہاں نہیں تھی، تو یہاں تھا۔ کیا وہ الفاظ تھے، کیا وہ کرنٹ تھا اس کے الفاظ میں، ہیں جی۔ وہ سیدھے جناب ساتوں آسمانوں کو گزرتے ہوئے رب تعالیٰ کے عرش تک جا پہنچے وہ الفاظ اس مائی صاحبہ کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آنن فانن جب وہ پورا محل اور محل میں بیٹھا بادشاہ اور جتنے بھی لوگ تھے سارے زمین بوس کر دی، سارے زمین کے اندر چلے گئے، ان کا محل بھی گیا، سارا کچھ گیا۔ اس لیے جو ہے نا کسی بندے پر بندہ ظلم نہ کرے، ہیں جی، کسی بندے پر ظلم نہ کرے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ مجبور ہو کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت لگا بیٹھے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ اپنا جو ہے نا، دیکھیں نا بندہ، بچے آپس میں پڑھتے ہیں اکٹھے دیکھتے ہیں، ہر بچے کو کتنا ڈر ہوتا ہے کہ میری شکایت نہ جائے استاد تک۔ گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو کتنا ڈر ہوتا ہے کہ میری شکایت نہ جائے ابا تک، ہیں جی۔ اسی طرح کر کے عوام جو رہتی ہے معاشرے میں، ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈرتا ہے کہ میری شکایت نہ جائے پولیس والوں تک۔ تو بتائیں پولیس والوں کے پاس شکایت جائے تو بندوں کو ڈر لگتا ہے، بچے کی شکایت والد تک جائے تو ڈر لگتا ہے، بچے کی شکایت جو ہے نا استاد تک جائے تو ڈر لگتا ہے۔ تو بتائیں یار جس بندے کی شکایت رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے،
کیا بنے گا اس کا؟ کچھ بچے گا اس کا؟ تو پھر یہی ہوگا جو اسامہ نے جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مکین کو مکان کو دونوں کو زمین بوس کر دیا، دونوں زمین میں دفن ہو گئے۔ یہ جو قصہ آج آپ کے سامنے کھولا جا رہا ہے نا، یہ بھی کچھ بالکل اسی طرح کا ہے۔ بالکل جب بے بس ہو کر حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے نا، لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی، ہاں جی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط ستون ہی میسر ہوتا مجھے، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ یہ بدبخت مجھے دیکھتے تو نہ، یہ بدبخت مجھے مہمانوں کے سامنے پریشان تو نہ کرتے، یہ مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ تو نہ کرتے، کوئی ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً وہ فرشتے جو ہیں وہ بول پڑے، وہ فرشتے بول پڑے حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہم کو لڑکے تھوڑی ہیں، ہم کوئی انسان تھوڑی ہیں، ہم تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت جو ہے فرشتوں نے کیا توجہ کی ان لوگوں کی طرف، جتنے لوگ باہر آ کے دھکم پیل کر رہے تھے، دروازے کو زور لگا رہے تھے، وہ سارے کے سارے اسی وقت پاؤں نہیں ہٹا پائے، سارے اندھے ہو گئے، ایک بندے کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کچھ بھی۔ وہ چیختے چلاتے چنگھاڑتے ہوئے وہاں سے بھاگے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہیں جی۔ اب ان کو یقین ہونے لگا کہ یہ سارا حضرت لوط علیہ السلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، لیکن اب جو ہے پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا، اب پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ جو ظلم کرنا تھا انہوں نے وہ کر چکے تھے، جو بدماشی کرنی تھی وہ کر چکے تھے، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا، قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا اے رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر، انا رسل ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم ایسے تھوڑی آئے ہیں، کوئی گلی محلے کے لوگ نہیں ہیں، کسی اور شہر سے نہیں آئے، کسی اور بادیہ سے نہیں آئے، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں ہم تو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ نفی تاکید لگا کر کے لن یصلوا الیک، یہ آپ تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے، یہ آپ تک کبھی بھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھ ہی ان کو یہ خبر سنائی، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو یہاں سے لیں اور روانہ ہو جائیں، آپ اپنے بچوں کو لیں اور یہاں سے نکل جائیں بس۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی بھی بندہ ان کی طرف توجہ نہ کرے، ان کی طرف توجہ نہ کرے۔ توجہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھو ہی نہ، ظاہری معنی اس کا یہ بنتا ہے، توجہ نہیں کرنی بھی، نہیں دیکھنا اس کی طرف۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اب ان پر آئے گا عذاب، آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، مطلب ان کے لیے دعا نہیں کرنی آپ نے، اور جیسے حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا کہ آپ جو ہے ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کی سفارش نہ کریں، اب آپ کا بیٹا غرق ہوگا، آپ کی بیوی تباہ ہوگی، ان کے لیے آپ دعا نہ کریں۔ تو وہی یہاں ہوا کہ خلاق کائنات نے منع فرما دیا پہلے ہی فرشتوں کے ذریعے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی توجہ نہیں کرے گا ان کی طرف، کوئی ایک بندہ بھی ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ایک بندہ بھی اپنے دل میں رحم نہ آنے دے ان کے لیے، کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے مجرم ہیں، رب تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں، انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ دشمنی مول لی ہے، رب تعالیٰ کے دین کا راہ روکا انہوں نے، یہ رب تعالیٰ کے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، رب تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ نہ 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 نہ، ولا یلتفت منکم احد، اب تم میں سے کسی ایک نے بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ سوچ سکتے ہیں یار آپ، وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ لوگ اور وہ آپس میں رشتہ داری نہیں ہوگی ان کی، قرابت داری ہوگی، خاندان ایک ہوگا، قبیلہ ایک ہوگا، سارا کچھ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تو تقسیم ہے، کہ فرمایا کہ وہ دشمن ہے رب تعالیٰ کے، تم رب تبارک و تعالیٰ کے دوست ہو، رب کا دوست اور رب کا دشمن ان کے دکھ سکھ سانجھے نہیں ہوتے، ان کے نہیں سمجھ آئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ رب تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے دکھ ان کے دکھ ہیں۔ کشمیر میں ظلم ہو، فلسطین میں ظلم ہو، برما میں ظلم ہو، یمن میں ظلم ہو، لبنان میں ظلم ہو، بیروت میں ظلم ہو، جی مسلمان علاقوں میں ظلم ہوں، ہمارے یہاں کے لنڈے کے انگریز، کاٹھے انگریز جو ہیں یہ جناب ایسے پڑے رہیں گے جیسے کوئی لسی پی کے سویا ہوا ہو۔ کوئی مسلمان جو ہے وہ کہیں پہ بدلہ لے لے، ان کے منہ پہ چپیٹ مار دے، تو پھر یہ ان کے غم میں ہلکان ہوتے جائیں گے،
یہ پھر ایسے جناب ان کی باتیں کھل جائیں گی، زبانیں ان کی لٹک جائیں گی ہیں، تو پھر سمجھ سے باہر بات ہو جائے گی۔ پھر یہ ان کے لیے موم بتیاں بھی جلائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ وہ ایک بندہ تھا یہاں پاکستان کا جو گستاخوں کا حامی تھا بہت بڑا، جب تک وہ گستاخیاں کرتا رہا خود بھی گستاخیاں کرتا رہا، ہیں جی، سارے چپ رہے، کسی کی زبان کو جناب وہ تھوڑی سی بھی حرکت نہیں آئی کہ وہ بول پڑے، کچھ کہہ دے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ خاموش ہو جاؤ، کیوں بول رہے ہو آپ، کوئی بھی نہیں بولا۔ لیکن جیسے وہ مرا اس کے غم میں سارے جناب موم بتیوں والے ساری اٹھ کے باہر آ گئیں، خواتین جہاں موم بتیاں جلا رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، غم میں ہلکان ہوئے جا رہے سارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جب بندے کا مزاج بن جائے نا، رب تبارک و تعالی نے ہمیں کیا مزاج دیا ہے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ہاں میں تم رب تعالیٰ کے دوست ہو، رب تعالیٰ کے دشمنوں پر عذاب آنے والا ہے، تمہاری توجہ بھی نہ جائے ان کی طرف۔ ایک بھائی اس طرف کھڑا ہوگا، دوسرا بھائی اس طرف ہوگا، ایک بھائی رب تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی صف میں شامل ہے، دوسرا بھائی رب تعالیٰ کے دشمنوں کی صف میں شامل ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا دوست جو ہے رب تعالیٰ کے دشمن بھائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں دیکھ پائے گا، اجازت ہی نہیں ہے اس کو۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بھی بندہ ان کی طرف نہ دیکھے۔ تو بھائی یہ خیر خواہیاں، یہ جذبات، یہ نیک تمنائیں کبھی بھی نہیں رب تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے بارہا یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا، مسئلہ ولا سے ہے، برا سے ہے یہ مسئلہ۔ مطلب یہ کہ محبت بھی رب تعالیٰ کے لیے اور نفرت بھی رب تعالیٰ کے لیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سے پوچھے گا، ہاں بھی بتا کیا اعمال تھے تیرے؟ وہ کہے گا مولا میں نے نیکیاں کی تھی، عبادت کی تھی، سارا کچھ کیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ بتا توں، فرشتے دیکھیں گے واقعی اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، نیکیوں سے اس دفتر بھرے ہوئے ہوں گے۔ رب تعالیٰ پوچھے گا یہ بتا میری خاطر کسی کے ساتھ محبت کی تھی؟ وہ کہے گا مولا میں تو سب کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، سب کے ساتھ ہی میرا محبت کا تعلق تھا۔ رب تعالیٰ پوچھے گا یہ بتا میری خاطر کسی کے ساتھ دشمنی بھی رکھی تھی؟ وہ کہے گا مولا میں تو ایسا بندہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم ڈالا جائے۔ تو بھائی قیامت والے دن جہاں پہ محبت کا حساب ہونا ہے نا، وہاں پہ نفرت کا بھی حساب ہونا ہے۔ وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا بتا رب تعالیٰ کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی رکھی تھی تو نے؟ تیرے دل میں رب تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے کیا بغض تھا بتا؟ جب نکلے کچھ نہیں تو پھر کیا جواب ہوگا یار ہمارے پاس؟ یہ ولا یلتفت منکم احد، میں تم میں سے کوئی دیکھے ہی نہ ان کی طرف، دل میں جذبات بھی نہ آئیں، تمنا بھی نہ کھڑی ہو یار یہ بچ جائیں، نہ ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی بھی بندہ ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ الا امراتک، اے لوط آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں جا پائے گی، وہ آپ کے ساتھ نہیں جا پائے گی کیونکہ وہ کافرہ ہے اور مشرکہ ہے، وہ ایمان نہیں لائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، میں اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے لوگوں کے لیے، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کی۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے گھر میں بھی رہے نا، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر رب تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ہو پانی میں غرق ہو جاتی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بتائیں یہاں پہ تھوڑے تھوڑے تعلق پہ جناب میں چشتی ہوں جی، بس جی میں چشتی ہیں، مجھے جہنم دیکھ کے مجھے جہنم کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں بھائی، ایسی ایسی دھمکیاں لگا رہے ہیں، میں قادری ہوں جی، میں تو نقش بندی ہوں، میں سور وردی ہوں، میں فلانا ہوں، میرا پیر فلانا ہے، میرا پیر بڑا ڈاڈا ہے، سارا دین رخصت ہو گیا، تیرا پیر بڑا مضبوط ہے بھائی، دین کمزور ہوتا جا رہا ہے، پیر مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ رات ایک جگہ بیان کیا، بندہ بالکل بھولا، کسی شے کا پتہ نہیں اس کو، ہیں جی، جیوے جیوے مرشد جیوے کے نعرے وہ بھی لگا رہا تھا بیچارہ، کسی جیوے جیوے مرشد جیوے۔ میں نے کہا دین سارا رخصت ہو گیا، تیرا پیر جیتا رہے بھائی، یہ جینے کا زمانہ تھوڑی ہے یار، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ میں کہا باقی سارے ٹر جان دنیا تو کلا تیرا پیر پھر درے تھے، گلیاں سنجیں دے وچ سونا رانجا یار پھرے۔ عجیب بیوقوف لوگ ہیں بتائیں یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا امراتک، فرشتوں نے کہا، کلام رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آگے پیغام دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کی بیوی ساتھ نہیں جائے گی۔ ساتھ فرمایا انہ مصیبھا ما اصابہم، میں اسے بھی وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو کچھ باقیوں کو پہنچنے والا ہے۔
جو عذاب ان پر آئے گا وہ عذاب اس پر بھی آئے گا، جو تباہی ان پر آئے گی وہ تباہی اس پر بھی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نا جی انہوں نے مزید کچھ کلام ایسا کیا جس کے ساتھ آپ کو تسلی ہو، ہیں جی، کہنے لگے ان موعدہم الصبح، میں کہ اے لوط علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر، ان کا وعدہ سویرے کے وقت کا ہے، بس صبح ہوئی نہیں یہ تباہ ہوئے نہیں، بس صبح کا وقت آنے دیں۔ پھر آگے کلام دیکھیں کیسا فرمایا، الیس الصبح بقریب، اے رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر اے لوط بتائیں نا صبح قریب نہیں ہے، یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، اتنا دور تو نہیں ہے، اتنا وقفہ تو نہیں ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا ٹائم قریب نہیں ہے، آنے والی نہیں ہے صبح، بس اتنا وقت رہ گیا ہے، کر لیں بدماشی جتنی کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، ہم ان کو وقت ان کو نہیں دے رہے، آپ کو دے رہے ہیں، بس آپ جو ہے نا اپنی تیاری پکڑیں، یہاں سے روانہ ہو جائیں، آپ نکلیں گے سویرے کا وقت ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، ان پر عذاب آ جائے گا۔ یہ جو وقت ہے یہ آپ کے لیے ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ کیا کلام ہے یار، کیا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو تسلی دینے کا۔ یار رب تعالیٰ فرما رہا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو، جو دکھی ہو چکے ہیں، جنہوں نے یہ کلام کیا کہ کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، آج وہ اس طاقت کو میں استعمال کر کے ان کو دفع دور کر دیتا، کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط ستون ہوتا جس کے پیچھے میں کھڑا ہو جاتا۔ فرشتوں نے پھر سارا کلام جو ہے آپ کی تسلی کے لیے بیان کیا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم رب تعالیٰ کی طرف سے آئے فرشتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جی۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی جماعت ہوتی، کوئی قوت ہوتی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی جماعت بن کے آئے ہیں، ہم آپ کی قوت بن کے آئے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ بس رات کے وقت آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، توجہ کوئی نہ کرے پیچھے۔ آگے پھر تسلیوں کے سبحان اللہ انبار لگا دیے، فرمایا کہ ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ جو ہے نا رب تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو وعدہ ہے ان پر عذاب آنے کا وہ صبح کے وقت کا ہے۔ الیس الصبح بقریب، لوط بتائیں تو صحیح صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ کیسے غم کو ہلکا کیا جا رہا ہے یار۔ رب تعالیٰ کا پاک پیغمبر جو دکھی ہوا ہے، ملائکہ کرام رب تعالیٰ کا کلام اس انداز میں سنا رہے ہیں جیسے ایک بڑا جو ہے اپنے چھوٹے کو تسلی دیتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا بچوں کو، بیٹا بس یہ آپ کے بھائی آنے والے ہیں، دیکھو نا 7 بجے تو آ جاتے ہیں، وہ 7 بجنے میں کتنا ٹائم رہتا ہے بتائیں تو صحیح طرح، قریب ہی ہے نا 7 بجنے والے، تو آپ کے کھلونے پہنچ جائیں گے۔ کیسے تسلی دیتے ہیں خالق کائنات ہو کے اپنے پاک پیغمبر کو، اپنے داعی برحق کو، اپنے توحید کے دعوت دینے والے پاک پیغمبر کو کیسے تسلی دے رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کا وعدہ جو ہے وہ تو سویرے کا ہے، الیس الصبح بقریب۔ اب آپ ہی بتائیں سویرے کا وقت کون سا دور رہ گیا ہے؟ صبح بھی آئی، بس آپ بس تیاری پکڑیں یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا ان پر عذاب کیسے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں جی 2 صورتیں ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کی پورے شہر کو اس طرح کر کے نیچے پروں کے اوپر لیا اور اوپر لے جا کر کے پھر نیچے اس طرح کر کے الٹ دیا، ان کو اس طرح کر کے الٹ دیا۔ وہ جو میں نے پہلے ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے سامنے بحر مردار کا ذکر کیا تھا، بحر میت جس کو عربی میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو بحر مردار کہتے ہیں۔ وہ پانی سارے کا سارا جو نیچے سے نکلا تھا اس میں کوئی بھی شاید زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی تک نہیں رہ سکتی اس میں جی۔ یہ پورا علاقہ جو ہے نا ان کا اندھایا گیا تھا جی، نیچے سے پانی نکلا ہے اور وہ پانی جو ہے نا وہ ایسا زہریلا ہے، نہ پانی پینے کے قابل ہے نہ کسی اور استعمال کے قابل ہے وہ۔ اب ظاہر سامنے تو یہی آ رہا تھا نا کہ جناب بستی جو ہے نا ایک دم سے اوپر ہوئی ہے پھر نیچے آ گئی ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے پوری بستی کو جناب، پورے شہر کو، اتنی بڑی آبادی تھی تو ان کو جناب پکڑا، نیچے سے اٹھایا اس طرح کر کے اوپر لے گئے، نیچے پٹخ دیا ان کو، اور پھر اس پہ چھوڑا نہیں گیا ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاء امرنا، پھر جب سویرے کے وقت ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا بنا دیا، اوپر والا حصہ نیچے والا ہو گیا، نیچے والا اوپر والا ہو گیا۔ جی کوئی بھی شے ہے، موبائل پڑا ہوا اس طرح اوپر ہے جی، اس کو اس طرح کر دیں تو اوپر والا نیچے ہو گیا، نیچے والا اوپر ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہی کیا۔ اللہ اکبر۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، میں ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، میں کھنگریالے پتھر جو ہیں ہم نے ان پر برسائے، پھر پتھروں کی بارش برسائی۔ وامطرنا، امطر مطر سے نکلا، یہ
مطر بارش کو کہتے ہیں۔ ہم نے پھر ان پر بارش برسا دی، کس چیز کی؟ کھنگریالے پتھروں کی، ہیں جی، مسومتن، اور مندود طے در طے، یہ نہیں کہ دو چار لگے اور چھٹی، نہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر تہیں جم گئی پھر پتھروں کی، اس طرح کر کے ہم نے مسلسل اور پے در پہ لگاتار پتھر برسائے ان پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسومتن عند ربک، وہ خاص علامت والے تھے تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے خاص علامت لگی ہوئی تھی۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے دیکھ کر کے ان پتھروں کو یہ پتھر زمین کے ہیں، نہ، وہ پتھر جو تھے خاص عذاب والے تھے۔ علامت کیا مطلب؟ عذاب والی علامت تھی ان پر۔ اور جب وہ عذاب آیا نا وہاں پر، اس علاقے کے لوگ جہاں کہیں بھی گئے ہوئے تھے نا، وہی والے پتھر ان کو وہیں پڑے ہیں، جہاں جہاں وہ تھے۔ یار جب اب ندیم ٹاؤن کے علاقے میں اتنے لوگ رہتے ہیں، اب ندیم ٹاؤن والے سارے ادھر ہی تھوڑی ہیں جی، ظاہری بات ہے کوئی کہیں گیا ہوگا، کوئی کہیں گیا ہوگا۔ اب عذاب آیا ان پر تو صرف یہی نہیں کہ جو بستی میں موجود تھے اس وقت تو وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، بلکہ وہ جہاں کہیں بھی تھے ان کو وہ پتھر وہیں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، فرمایا کہ اور وہ بستیاں جو ہیں وہ ظالموں سے دور نہیں ہیں، ظالموں سے دور نہیں ہیں۔ یہاں جو ہے بالکل آخر میں خلاصہ بیان کیا گیا کہ ظالموں سے دور نہیں ہیں بستیاں، مطلب یہ مکے والے لوگ جو ہیں، کیونکہ مکے والے ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور یہ علاقہ جو ہے قوم ہود کا، قوم سمود کا، یہ سارے علاقے قوم لوط کا، یہ سارے شام میں پڑتے تھے۔ پرانے جغرافیائی حساب سے یہ سارا شام ہی ہے۔ اب جو آ کر کے یہ اردن ہو گیا، اس کو جارڈن بنا لیا، فلسطین الگ ہو گیا، سارے علاقے الگ ہو گئے ہیں جی، یہ سارا پورے کا پورا شام کہلاتا تھا، سارا شام کہلاتا تھا۔ تو یہ اس شام کے اندر جو ہے یہ قوم لوط وہاں رہتی تھی جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ مکے کے لوگ جو ہیں یہ وہاں سے سفر کیا کرتے تھے، مکہ سے شام کا، تو یہ بستیاں راستے میں پڑتی تھیں، ان کے آثار دیکھتے تھے، اور ان کے قصے جو ہیں وہ لوگوں کی زبانوں پر تھے، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قصے سناتے تھے، انہوں نے قصے سن رکھے تھے اور سفر تجارت کے دوران انہیں وہ مقامات دیکھ رکھے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، فرمایا وہ بستیاں ان ظالموں سے دور تھوڑی ہیں۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ان الفاظ کے کہ وہ بستیاں قریب ہی ہیں ان کے، یہ تو دیکھتے رہتے ہیں پھر بھی ان کو عبرت نہیں آتی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اس کا کہ بستیاں قریب ہیں ان کی، دیکھتے رہتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ وہ ما ہی من الظالمین ببعید، کہ وہ جو ہے ظالموں سے دور نہیں ہے، یعنی جو عذاب ان پر آیا تھا وہ عذاب ان ظالموں سے بھی بعید کو نہیں ہے۔ جو عذاب ان پر آیا تھا وہ عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے، اگر یہ سیدھے نہ ہوئے تو، سیدھے ہو جاتے ہیں تو عذاب ان سے دور ہو جائے گا، وگرنہ جو عذاب ان پر آیا تھا وہ عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، وہ عذاب ان سے دور کو نہیں، عذاب ان کے قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی بھی یہ جو لوگ ہیں جو کام انہوں نے ایجاد کیا تھا، یعنی بغیر شرمندگی کے کرتے تھے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے آ کر کے دروازے کو دھکے مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں ہاں جی ہم کیا چاہتے ہیں، ہاں جی آپ کو پتہ ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ کے الفاظ انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، آپ کو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری مرضی کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے، ہاں جی نعوذ باللہ من ذالک۔ آج پھر زمانہ چل کے اسی جگہ آ گیا ہے، وہ دور جاہلیت جو اس دور میں تھا کہ وہ جناب آتے جاتے مہمانوں کو بھی پکڑ کے ان کے ساتھ یہ حرکت کرتے تھے، آج وہی کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ آج تو بلکہ باقاعدہ قانون بن گیا۔ قانون کا مطلب یہ ہے انہوں نے اس کو شریعت بنا دیا ہے، ہیں جی اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ تو بتائیں وہ والی عذاب کی جو کیفیت تھی وہی اب ہونے والی ہے نہیں ہونے والی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ مردوں پر اکتفا کریں گے، عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی۔ عورتیں کہیں گے ہمیں عورتیں کافی ہیں، مرد کہیں گے ہمیں مرد کافی ہیں، یعنی نہ مرد کو عورت کی حاجت رہے گی نہ عورت کو مرد کی حاجت رہے گی، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ اور یہ دوسرا کیا نام ہے اس کا LGBTQ والے جو ہیں یہ سارے یہی کہہ رہے ہیں جی، نکاح سے بھاگ رہے ہیں، ہاں جی نکاح کون جو ہے نا اس جھنجھٹ اٹھائے، کون ان تکالیف میں پھنسے، بس اسی پہ گزارا کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے ہاں بھی اس کے جو ہے نا وہ آثار جو ہے نا وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔